جاوید علی خان صاحب کا گجرانوالہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کے فیصلے پہ نظر ثانی کرے۔ کیا مولانا صاحب اتنے بھولے ہیں کہ اب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جاوید علی خان صاحب، یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے اس پورے ملک کا۔ ہم بے شمار لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جن کے ہم معنی پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ پاکستان کا سیاستدان ہے ہی نہیں۔ کبھی غور کریں اس بات پہ۔ یہ خود غرض لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ یہ ان ٹرمز آف پاکستان، اور وہ ان کا حوالہ عوام، اس ملک کی ترقی، بہتری، بحالی اور بھلائی نہیں ہے۔ یہ اچیورز ہیں۔ یہ ہر قیمت پہ دیکھیں، زندگی میں ہر آدمی اپنے ٹارگٹ کو چیس کرتا ہے، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بری بات نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملیں گے جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں ہر قیمت پہ یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسا آدمی قابل نفرت ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی چیز بھی ہر قیمت نہیں، ہر چیز کی ایک جینوئن پرائس ہوتی ہے۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بل گیٹس یا اس طرح کا کوئی بھی آدمی اگر مارکیٹ میں جائے اور پوچھے کہ برگر لے، اور اس کو وہ کہے کہ یہ تو $5,000 کا ہے، وہ لے لے گا، حالانکہ اس کے لیے $5,000 5 پیسے بھی نہیں، دھیلے جتنی وقت نہیں رکھتے۔ لیکن نہیں، وہ کہے گا نو اٹس ناٹ، میرے ماتھے پہ بے وقوف لکھا ہے۔ سو چیزوں کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ہمارا سیاستدان اندھا، ڈیسپریٹ، ہر قیمت پہ یہ اقتدار میں آنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی جماعتیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت، یہ جمہوریت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دستور۔ میں نے کل پرسوں بھی کسی بات پہ کامنٹ کیا تھا کہ وہ حبیب جالب پاگل نہیں تھا جس نے کہا تھا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ دستور کی کوئی ایک شک کیسی ہے جو عوام کے حق میں جاتی ہے اور اس پہ کبھی عمل درآمد ہوا؟ یہ کلب سا ہے جو چل رہا ہے۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے وہ بس ٹھیک ہے، ایک جگاڑ ہے، چل رہا ہے۔ ڈے 1 سے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں، ہر بندہ جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ ڈے 1 سے کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر سکیں گی، اپنا قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا کتھارسس کر رہے ہیں۔ سو مولانا اور یہ پی ڈی ایم وغیرہ کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے انفارچونیٹلی اس ملک کے مسائل بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں، اور جو کرتا دھرتا ہیں، جو لوگ حکومت میں ہیں، ان کے بارے میں بھی اب میری رائے یہ ہوتی جا رہی ہے کہ دے آلسو ہیو نو کلو اس ملک کے اصل مسائل ہیں کیا۔ بے شمار ہیں جن کو یہ راتوں رات چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ نہیں ہو سکتا۔ اٹ ہیز ٹو بی اے فیزڈ آؤٹ پلان۔ پچھلے دنوں ہماری کسی بہن نے، بیٹی نے ایک بات کی تھی کہ بھائی تمہیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، تو 70 سال جب یہ ملک لوٹا جاتا رہا ہے، تمہیں وہ لوٹ مار نظر نہیں آئی، تو اب تمہیں تبدیلی بھی نظر کیسے آئے گی؟ سو اب یہ ایک طویل پروسیس ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، کوئی جادو کی چھڑی آ جائے عمران کے یا کسی اور کے ہاتھ میں، تو یہ ملک فوراً ٹریک پہ آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جو خام عقل ہے، میں اس لیے بار بار یہ بات کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے ہم وطنوں کو اس بات کے لیے پریپیئر کر سکوں کہ اگر واقعی اس ملک کے لیے کوئی خوبصورت وقت چاہیے تو اب انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ انتظار کو تھوڑا بہت نہیں ہوگا۔ یہ سوئچ آن سوئچ آف والا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ یہ گھپ اندھیرا ہے اور آپ نے ایک بٹن دبایا اور روشنی ہو گئی، یہ نہیں ہونا، یہ لمبا کام ہوگا۔ مولانا سے میری ذاتی استعداد یہ ہوگی، ذاتی درخواست یہ ہوگی کہ مریض، عوام، پولیس کے فنکشنریز بیچارے ہیں، پھر املاک، وہ سرکاری ہو وہ بھی آپ کی ہے، کسی کی ذاتی ہو وہ بھی آپ ہی کی ہے۔ سو یہ تو شاید جو لوگ نابکار لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا شاید یہ ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں، ایک تو ہماری ویسے ہی کمزوریاں جو ہمارے ملک کے حکمران ہمارے ساتھ کر گئے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں اقبال نے ایک مصرع لکھا تھا
خادم رضوی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ ان کے فیوریٹ تھے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے تمام تر زخموں دکھوں کے باوجود ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کا اتحاد انشور کرنا چاہیے۔ مکالمہ ہو، بات سنی جائے، بات سمجھی جائے، بات سنائی جائے۔ اچھا، ایک ہمارے وہ ویور ہیں قاسم علی، انہوں نے کہا جی کہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ رضوی صاحب اتنے مقبول ہیں تو ان سے ضرور ملتا۔ نہیں میرے بھائی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے مقبول ہیں، پذیرائی ایک فیکٹر ہوتی ہے، مقبولیت تو بے شمار قسم کے لوگوں کو جو مجھے ہضم نہیں ہوتے، مقبول وہ بہت ہیں۔ میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مجھے تب پتہ چلا کہ علامہ صاحب کا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا لائف سٹائل کیا تھا۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے صحیح معنوں میں ایک درویش آدمی تھے۔ تو مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ اتنی مقبولیت کے باوجود ان کا لائف سٹائل اتنا درویشانہ ہے، تو میں نے اس طرح کی بات کی تھی۔ لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے اثاثے ضروری نہیں ہے کہ ہم پے در پے مسلسل ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے ایسے ہی چور چکار حکمرانوں کے ڈسپوزل پہ رہنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم جیسے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں۔ ایک دن اس ملک نے ان چنگلوں سے، ان دلدلوں سے بہرحال باہر نکلنا ہے۔ گزارش میری صرف ایک حکومت سے ہے، وہ یہ کہ مکالمہ، اس سے بہتر چیز کوئی نہیں۔ اور میں نے ان کی بھی تعریف سنی ہے، ان کے کچھ احباب میرے پاس تشریف لائے تھے، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو مولانا سعد رضوی سے بھی کہ حکمت بنیادی اصول ہے، صورتحال کو مکالمے کے ذریعے حل کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو اسی میں ملک کا بھی بھلا ہے، دین کا بھی بھلا ہے، اس ملک کے عوام کا بھی اور اداروں کا بھی۔ سو پلیز اگر ہو سکے تو مفاہمت کا، مصالحت کا، مکالمے کا رستہ اختیار کیا جائے۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے میرے باپ کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو میں اپنا ہی گھر اجاڑنا شروع کر دوں۔ سو دونوں طرف سے بہت زیادہ تحمل، بردباری اور توازن کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ اس مسئلے پہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔